بسم الله الرحمن الرحيم. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں پر غم اور صدموں کے پہاڑ ٹوٹے. ان کے دل کی دنیا تاریک ہو چکی تھی. وہ ہستی جو زمانے کے سرد و گرم میں مسلمانوں کی ہر طرح کی رہنما تھی، وہ آج ان سے بچھڑ چکی تھی. ان کی روحوں کا سکون اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا سردار ان سے دور جا چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا تھا. عین اسی لمحے علم و عمل کا وہ آفتاب منظر عام پر آتا ہے جسے لوگ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا سردار اور اپنے رسول کا جانشین اور خلیفہ چن لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے اور تمام صحابہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے. جس وقت ان کے لیے بیعت خلافت ہوئی وہ وقت بڑا عجیب اور مشکلات سے بھرپور تھا. کچھ قبیلے اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، کچھ نبوت کے دعوے دار تھے تو کچھ نے زکوٰۃ دینے سے ہی انکار کر دیا تھا. باہر یعنی روم و ایران کے حملوں کا بھی ہر وقت ڈر تھا. یعنی کل ملا کر یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مشکل ترین حالات میں امت کے امیر بنائے گئے، مگر انہوں نے حالات کو سمجھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اچھی طرح سے سارے معاملات کو دیکھا اور پورے غور کے بعد ایک آخری رائے قائم کی. اس میں آپ نے سب سے پہلے حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ شام کی طرف روانہ ہو جائیں. یہ ایک اہم جنگ تھی. پھر سامنے دشمن بھی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت رومی تھے، جن کے غسانی سردار نے حضرت اسامہ کے والد زید بن حارثہ کو شہید کیا تھا، اور اسی کا بدلہ لینے اب حضرت اسامہ جا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق تو حکم دے چکے، مگر دیگر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ادھر ملک کے حالات ٹھیک ہیں نہیں اور عین اسی وقت باہر فوجیں بھیجنا کسی طرح مناسب نہیں لگتا. لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو شام بھیجنے کا حکم دے چکے تھے. اللہ کی قسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ لشکر کو کبھی بھی نہیں روکوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عزم مصمم دیکھ کر تمام صحابہ نے جان لیا کہ حضرت اس کا حتمی ارادہ کر چکے ہیں اور اب کسی طور پر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہٰذا تمام صحابہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کی خبر لی جو اسلام سے مرتد ہو رہے تھے، اور یمامہ، بحرین، عمان اور یمن کی طرف سے جو ارتداد کی ہوائیں اٹھنا شروع ہو رہی تھیں، ان کے علاج کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور حضرت عمرو بن عاص جیسے قائدین اور جرنیلوں کو روانہ کر دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدعیان نبوت سے جنگ کے لیے بھیجا. انہی حضرت خالد کو منکرین زکوٰۃ سے بھی جنگ کا حکم فرمایا. جیش اسامہ کی طرح صحابہ کرام نے اسے بھی روکنا چاہا کہ ان دگرگوں حالات میں سارے محاذ ایک ساتھ نہ کھولیں، مگر حضرت نے اپنے اسی عزم مصمم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور اب انکار کرتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی ان سے جنگ کرنے کو تیار ہوں. آپ کے اس ارادہ کو دیکھ کر ایک بار پھر سب صحابہ خاموش ہو گئے اور اسی دن فوجیں روانہ کر دی گئیں. چند ہی روز بعد لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی خاص مدد و نصرت سے حضرت ابوبکر صدیق کا بھیجا ہوا لشکر اسامہ دشمن کو بلقا، موتا اور دیگر کئی میدانوں میں شکست دے کر مال غنیمت سمیٹے واپس آ رہا ہے. بات یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معاملے کی تہ تک پہنچ گئے تھے کہ اگر اس نازک وقت میں کسی بھی محاذ پر ذرا سے بھی سستی کی گئی تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ کوئی میدان دشمنوں کے لیے خالی چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے.
ان کی اسی جمع ہمتی کو دیکھ کر ساری دنیا کے بدلتے تیور اور پھرتی نگاہیں یکسر ٹھیک ہو گئیں، اور وہ جان گئے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ کی مدد میں ہیں، اور یہ کوئی ڈرنے والا نہیں جسے ہم آسانی سے ہڑپ کر جائیں۔ ساتھ ہی دشمنوں کی قوت باہمیہ میں یہ بات بھی جا سمائی کہ مسلمان دنیاوی لحاظ سے بھی بہت بہت طاقتور ہیں، ورنہ ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بڑے کام ایک ساتھ شروع نہ کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور ہزاروں لاکھوں آدمی بغیر لڑائی بھڑائی کے تابع ہو گئے، اور جو ہر طرف سے فتنوں کے دروازے کھلنے لگے تھے یکسر بند ہو گئے، اور ایک بار پھر ہر جگہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ روم و ایران اس وقت کی طاقتور ترین حکومتیں تھیں۔ متمدن و معروف علاقوں میں سے آدھی دنیا پر روم اور آدھی پر ایران کا غلبہ تھا۔ عجب یہ کہ دونوں ہی ہمیشہ سے عربوں کو حقیر اور اپنا غلام سمجھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کر ڈالا کہ اف، میرے غلام کی یہ مجال کہ مجھے اس طرح خط لکھے، معاذ اللہ۔ پھر اسی ایرانی بادشاہ خسرو نے اپنے ماتحت صوبے یمن کے گورنر کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے احکامات بھی بھجوائے۔ کچھ یہی حال رومیوں کا تھا کہ کافی عرصہ سے عرب پر حملہ کا ارادہ رکھتے تھے۔ نہ صرف دوسرے ممالک سے ان کے دشمنی والے رویے تھے، بلکہ خود اپنے ملک میں رعایا پر جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے اس کے ذکر سے آج بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے مظالم سے خود ان کی رعایا پریشان تھی۔ ان کے پڑوسی قبیلے، وہ قبیلے جن پر ایرانی ہمیشہ سے ظلم کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے آ کر کہا کہ ہم لوگوں کو مصیبت سے بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عربوں کے ساتھ ایرانیوں کی دشمنی سے بھی خوب واقف تھے، ایرانیوں کے بدلتے تیور بھی دیکھ رہے تھے، اور اب تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ ایک طرف ہرقل روم کی فوجیں شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیں عراق میں معسکر بنائے ہوئی تھیں۔ دونوں کا ایجنڈا ایک ہی تھا، مسلمانوں کو دبانا اور انہیں ختم کرنا۔ سوچئے کتنا نازک وقت تھا کہ اگر ایک لمحہ بھی مسلمان ان کو جواب دینے میں تاخیر کرتے تو دارالخلافہ مدینہ منورہ اور خود تمام مسلمان کیسے بڑے خطرے میں پڑ جاتے۔ مسلمانوں کو ایرانیوں کی عداوت سے بچانے کے ساتھ ساتھ بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے کانوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اب اس کے لیے بھی کمر کس لی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت مثنہ بن حارثہ کی ماتحتی میں ایران کی طرف ایک فوج بھیجی گئی۔ یہاں کئی چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئیں، جن میں جنگ ذات السلاسل، قارن، دلجہ، لیس، ہیرا، انبار، عین التمر، دومت الجندل، حسید، مزیخ اور فراز شامل ہیں۔ تمام جنگوں میں مسلمانوں کا مقصد اللہ کی رضا اور دین کو تمام دنیا میں پھیلانا تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی ان پر بارش کی طرح برسی۔ اس طرح مسلمانوں نے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اپنی جہد مسلسل سے ایران کا بڑا حصہ فتح کر لیا۔ ایرانیوں کی طرح رومی بھی مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے اور عرصہ سے عرب پر اپنا قبضہ جمانے کی فکر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی کی مکمل فوج کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے مدینہ شریف پر باقاعدہ حملوں کی منصوبہ بندی بھی کی تھی، جو باوجود ناکام کر دی گئی۔ اب باری مسلمانوں کی تھی، لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے ایران کے ساتھ ساتھ شام پر بھی فوج کشی کی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن العاص اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کو فوجیں دے کر شام بھیج دیا۔ اب صورتحال کچھ یوں بن گئی تھی کہ ایک طرف مسلمان وقت کی سب سے بڑی طاقت ایران سے نبرد آزما ہیں، اور دوسری طرف انہی کے ہم پلہ رومیوں سے لڑائی پیش آ گئی، جس کے لیے اہل روم بھرپور تیاریوں اور بڑے بڑے فوجی دستوں کے ساتھ میدان میں آ پہنچے، اور ان کی تعداد 2,40,000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ دیگر اسباب و آلات ان کے علاوہ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کسی طرح 40,000 سے زیادہ نہ تھی۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً بیک وقت ادھر کے محاذ کو بھی سنبھالا۔ حضرت خالد اس وقت عراق میں تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً انہیں ایک خط بھیجا کہ یہ خط دیکھتے ہی شام روانہ ہو جائیے اور اپنی جگہ حضرت مثنہ کو مقرر کر جائیے۔
لہذا حضرت خالد بن ولید شام روانہ ہو گئے۔ یہاں آ کر حضرت خالد بن ولید نے اسلامی فوج کے سرداروں سے مل کر جنگ کی منصوبہ بندی بنائی۔ پہلا معرکہ اجنادین کے مقام پر ہوا، جس میں رومیوں کو بری طرح شکست ہوئی، جسے دیکھ کر شام کے حاکم ہرقل کو سخت غصہ آیا اور اس نے 3,00,000 فوج مزید مقابلہ کے لیے بھیجی۔ یاد رہے یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد کسی طرح 40,000 سے زیادہ نہ تھی۔ یرموک کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ رومی اگرچہ بڑی ہمت اور بہادری سے لڑے، مگر دوسری طرف ایمان تھا۔ کچھ وقت میں بعد رومیوں کا اپنی تعداد کا سارا گھمنڈ ختم ہوا اور انہوں نے سخت شکست کھا لی اور اپنے فوجیوں کی لاکھوں لاشیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس لڑائی نے ان کی ہمت توڑ دی اور انہیں اب صاف نظر آنے لگا کہ چند ہی دن میں سارا شام رومیوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یرموک کی لڑائی جاری تھی کہ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ مدینہ کے قاصد نے میدان یرموک میں آ کر آپ کی وفات کی خبر سنائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔